ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، پاک پروردگار نے ہمیں زندگی میں ایک اور بار اس کی بارگاہ میں جمعہ جیسے مبارک مسعود موقع پر عید المومنین، مومنوں کی عید کے موقع پر اس کی بارگاہ میں، اس کے گھر مسجد النور میں ہماری جمیل نیاز کو جھکانے کا شرف عنایت بخشا۔ اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار اپنے محبوب ترین نبی ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہمیشہ کی طرح حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، خالق حقیقی، مالک حقیقی اور معبود حقیقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے شہروں اور صحراؤں میں کام ہوتے رہتے ہیں، وہ کسی موسمی سختی سے بالکل رک نہیں جاتے۔ وہ بادلوں کو رحمت کا ذریعہ بنا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور انہی بادلوں کو برسا کر کھیتوں کو سرسبز بنا دیتا ہے۔ بادل شیریں اور صاف برستے ہیں، کبھی تلخ یا غلیظ بارش نہیں ہوتی۔ اس کے سمندر حد نگاہ تک پھیلے ہوئے پانیوں سے بھرے اچھلتے ہیں، مگر اسے انسانی استعمال کے قابل نہیں بنایا۔ پھر اسی سمندر سے ہوائیں پانی کو بادلوں میں پہنچاتی ہیں تو کائنات عرضی کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ قوس قزح، رعد، برق، صاعقہ اس کی قدرت کے مظہر ہیں۔ سمندروں اور دریاؤں کی لہروں پر چلتے ہوئے جہاز اور کشتیاں ایک ملک سے دوسرے ملک تک انسانوں اور ضروریات زندگی کو پہنچانے میں مشغول ہیں۔ یہ جہاز اسی کی قدرت سے سلامت کنارے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پڑھنے کے بعد اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحدیث نعمت کے طور پر نعتیہ کلمات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل ترین اور محبوب ترین نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، عفو کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، رحمت کے دریا ہیں۔ زمانے کے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے گدا ہیں۔ حضور کی پناہ میں جو بھی آ گیا وہ خواہ کتنا ہی مجرم اور سیاہ کار ہو، ایک نگاہ سے راہ ہدایت پا لیتا ہے۔ خاقان جہاں اور کسرائے زماں آپ کے دروازے کے دربان ہیں۔ میں حضور کا ایک گناہگار امتی ہوں۔ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال حضور کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
تو حضور ہی کی ایک نگاہ کرم سے میری برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ایک سیلاب ہے جو گناہوں کی خس و خاشاک بہا کر لے جاتا ہے۔ آپ کے حشر کے شافع ہیں جن کے سامنے گناہوں کے پہاڑ الٹ جائیں گے۔ حضور کے فضل و کرم کا دفتر اللہ کی لوح و محفوظ کا ایک حصہ ہے جہاں سے کوئی بھی لا احصا بغیر بات نہیں سن پاتا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لایا کرتے تھے۔ بائیں ہما ما اوحا کے اسرار کو حضرت جبرائیل نہیں پا سکے، مگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز کے سامنے عرش معلی کی بلندیاں بھی ایک منزل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعتراف کرتے ہیں کہ اگر میرا ایک بال بھی سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے گا تو جلال خداوندی کی شعائیں مجھے جلا کر راکھ کر دے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، حمد باری تعالیٰ اور نعتیہ کلمات آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد، عزیزان گرامی، محرم شریف کے آج کے اس آخری جمعے میں ہم آپ کے سامنے ہمارے آقا و ملاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر اہل بیت اطہار کی قربانیاں اہل ایمان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام سیدنا حسین ابن علی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، لاڈلے چہیتے نواسے کی قربانیوں کو امت مسلمہ کے سامنے رکھا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ کس طرح امام حسین پاک نے باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جان آفرین کو قربان کیا، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ عزیزان گرامی، محرم شریف کے آغاز پر جیسے ہی علماء، مقررین، خطباء اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں تو یہ بات غور طلب ہے اور سمجھنے کی ہے کہ جب اہل ایمان، علماء، مفسرین، خطباء، مقررین، واعظین اہل بیت اطہار کے مناقب بیان کرتے ہیں، امت مسلمہ کے سامنے احادیث کریمہ روایت بیان کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تمام کی تمام روایت کردہ احادیث مبارکہ فضائل اہل بیت اطہار پر جو ہم تک پہنچی ہیں، ان تمام روایتوں کو روایت کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زبان امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کا احسان ہے۔ اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب ہم تک پہنچے ہیں تو سب سے بڑا احسان سیدہ کے جو مناقب ہم تک پہنچے، امت پر سب سے بڑا احسان ہماری ماں سیدۃ النساء، سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا امت پر ہے کہ ان کی روایت کردہ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب امت مسلمہ پر پہنچے۔ اتنا بڑا احسان ہے ام المومنین کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا بھی یہی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی فضائل اہل بیت اطہار امت مسلمہ تک پہنچائے، روایت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حدیث کے راوی ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حدیث کے راوی ہیں،
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حدیث پاک کے راوی ہیں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حدیث کے راوی ہیں. اس طرح تمام صحابہ کرام نے جو فضائل اہل بیت اطہار امت تک پہنچایا، تو امت پر صحابہ کرام کا یہ ایک بڑا احسان عظیم ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے محسنین کی بارگاہ میں نذران عقیدت و غلامی پیش کر کے ان کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پاک ہستیوں کو، ایسی سچی ہستیوں کو ان احادیث مبارکہ روایت کرنے کے لیے منتخب فرمایا، تو ان کے ذریعے سے ہم تک امت مسلمہ تک یہ حدیث ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اولین اسلام لانے والوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ لگائیں کہ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. عزیزان گرامی، آج کے جمعے کے بیان سے میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک بات گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عشرہ مبشرہ کے بارے میں بتائیں. عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ اول کون ہے؟ خلیفہ دوم کون ہے؟ خلیفہ سوم کون ہے؟ خلیفہ چہارم کون ہے؟ خلیفہ پنجم کون ہے؟ اور یہ خلفائے راشدین میں، خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ، جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں، ان 10 صحابہ میں خلفائے راشدین بھی ہیں. تو آپ کی خدمت میں یہ آج کا معروضہ ہے کہ اپنے بچوں کو خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں بتائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ایسے بندے ہیں، ایسے خوش نصیب بندے ہیں، ایسے خوش نصیب صحابہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسی دنیا میں، ان کی حیات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری عطا کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ اندازہ لگائیں، آپ اور ہم اور رہتی دنیا تک، قیامت تک ہر ایمان والا جب اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، مالک و مولا میری عبادت قبول کر لے اور میرے گناہ کو معاف کر. ہر مومن کی یہی دعا ہوتی ہے، یا اللہ میں نے جو تیری بارگاہ میں عبادت کی ہے، اس عبادت کو قبول فرما لے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اسے قبول فرما لے اور میری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما لے. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے. لیکن یہ 10 امت مسلمہ میں یہ 10 ایسے اکابر صحابہ ہیں جنہیں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، پیارے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے یہ اعلان امت مسلمہ میں کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو کہا کہ تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، سعید تم جنتی، طلحہ تم جنتی، سعد تم جنتی. عزیزان گرامی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں اولین میں سے. جب ابتداء اسلام پیارے مصطفیٰ نے اسلام کو پیش کیا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر داخل اسلام ہوئے. اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہونا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن کے شوہر ہونا. جب اسلام قبول کیے، اپنی زوجہ سے بھی کہا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، تو اس وقت کفار و مشرکین کا ظلم بڑھا ہوا تھا، بربریت ڈھائی جا رہی تھی، تو اسلام کو چھپانے کا حکم دیا گیا، اسلام کو ظاہر نہ کرنے کا حکم تھا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ دونوں گھر میں آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ تو آپ کے سامنے محرم کے آغاز میں ہی
سماعت فرمایا گیا، ہم نے کہنے کی کوشش کی، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے باہر نکلے تو کسی نے ان سے ملاقات کی تو پوچھا کیا ارادہ ہے عمر؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تلوار ہوا میں لہرائی ہوئی تھی، غضب کا عالم تھا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے بہن کی خبر لو، بہن بھائی کی خبر لو، وہ داخل اسلام ہو چکے اور تم آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے۔ واقعات طویل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب مارا، خوب پٹائی کی، لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد وہ نہ سنے تو اپنی بہن کو بھی خوب مارا۔ آپ کے بہن اور بہن بھائی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غضب و عتاب کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے اور اسلام پر قائم رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا یہی جملہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غضب سے رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمر یاد رکھنا کہ جس باپ کا خون، خطاب کا خون تمہاری رگوں میں ہے، اس باپ کا خون میری رگوں میں بھی تم دوڑ رہا۔ ہاں، یہ خطاب کی بیٹی ہے، جب تم خطاب کے باپ ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے، دل نرم ہوا۔ پھر قرآن پاک کے صحیفے کو، قرآن پاک کی آیات کو سنانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں بتانے والے ہیں کیونکہ آپ ناپاک ہو، پہلے غسل کرنا ہوگا۔ آپ نے غسل کروایا، اس کے بعد قرآن کی آیات تلاوت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ رضوان گرامی، یہ واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، جب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت مکمل ہوئی، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد ساری رعایا کا انتظام دیکھتے، سارے معمولات دیکھتے اور بالکل ایک ٹاٹ کے ٹکڑے پر اپنا کوڑلا تکیے کا سہارا بنا کر لینا کرتے۔ کتنی سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ خلیفہ وقت ہیں، آپ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ، ایران جیسے بڑے بڑے ملک فتح کیے گئے، مال غنیمت آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ بڑے بڑے سفیر ایران سے، شام سے، کسریٰ سے مدینے میں آ رہے ہیں اور ہمارا خلیفہ پیون کے کپڑے پہنا ہوا ہے اور وہاں کے سفیر اعلیٰ لباس دیوے تنگ کر کے آ رہے ہیں مدینے سے۔ صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ہمارے خلیفہ، ہمارے امیر المومنین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں گے کہ آپ بھی کچھ اعلیٰ لباس پہنیں تاکہ اسلام کی شوکت اور ابھرے۔ آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا لیکن کسی صحابی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر فاروق سے بات کریں یہ مشورے۔ سب نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے علی، آپ کی بات کو حضرت عمر رد نہیں کرتے، آپ حضرت عمر سے یہ عرض کیجئے کہ بڑے بڑے ممالک جو اسلامی سلطنت کے دائرے میں آ گئے اور وہاں کے بڑے بڑے رئیس عمرہ، بڑے بڑے امیر لوگ امیر المومنین سے ملاقات کے لیے شاہانہ لباس زیب تن کیے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمارا خلیفہ پھٹے پرانے قیمت لگے ہوئے کپڑے ایک سادگی کے انداز میں ہے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ بھی اچھے شاہانہ لباس زیب تن کیے ان آنے والے سفراء سے، وزراء سے ملاقات کرے۔ حضرت مولا علی نے تمام سننے کے بعد کہا کہ حضرت عمر یہ بات سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، میں جانتا ہوں اور میں بھی یہ بات حضرت عمر سے نہیں کہہ سکتا۔ اگر تم لوگوں کی یہی خواہش ہے، یہی تمہارا اصرار ہے تو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کرو، یہ پیارے مصطفیٰ کی نسبت سے
پیارے مصطفیٰ کی نسبت سے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سفارش کو، ان کی درخواست کو قبول کر لیں گے۔ آپ لوگ ایسا کرو، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اور ام المومنین بی بی حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان دونوں سے سفارش کرو۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت مولا علی مشکل کشا بھی ہے کہنے سے گریز کر رہے ہیں، اور مشورہ تو دے دیے۔ تمام صحابہ مل کر امہات المومنین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اتفاق سے اس وقت حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہی تھے دونوں امہات المومنین۔ اتفاق کی بات ہے، صحابہ اکرام نے ان کی خدمت میں عرض کیا، اے ہماری مائیں، اے ہماری مائیں، ہماری یہ عرضی ہے آپ کی خدمت میں، امیر المومنین سے آپ ہو سکتا ہے ممکن ہے درخواست کریں تو امیر المومنین آپ کی سفارش کو قبول کر لیں۔ ہماری خواہش ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے امیر شاہانہ لباس میں آ رہے ہیں، اور ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ فتح پرانے کپڑوں میں، پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں۔ امہات المومنین نے صحابہ اکرام کی اس خواہش کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے گھر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی دونوں امہات المومنین گھر آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اکرام کے ساتھ انہیں مسند پر بٹھایا، اونچی جگہ عزت عطا فرمائی۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، اپنی دختر اور ام المومنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بٹھایا، پوچھا آنے کا سبب، تو دونوں امہات المومنین نے یہ کے بعد دیگر کہا کہ امت کی، صحابہ کی، تمام کی یہ خواہش ہے کہ امیر المومنین اچھا لباس زیب تن کریں، تاکہ ایران، قیصر، کسریٰ، بڑے بڑے ملک جو اسلامی سلطنت کے دائرے میں آ گئے ہیں، وہاں سے مال غنیمت آ رہا ہے۔ الحمدللہ اسلام میں فراوانی آ گئی ہے، مال غنیمت لوگوں میں تقسیم ہوا، الحمدللہ لوگ خوش ہیں، بحال ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ امیر المومنین بھی اچھا زیب تن کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا، آپ بتائیں کیا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو پیٹ بھر کھانا کھائے تو شام میں پیٹ بھر کھانا کھائے آپ کے گھر میں؟ ام المومنین نے کہا کہ نہیں کھائے، اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی تم نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہارے حجرے میں ہوتے تو ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے بچھا کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، پھر رات کا وقت ہو تو اسے لپیٹ کر اسے بستر بنا دیا جاتا تھا، اسی ٹاٹ کے تکیے بستر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ ام المومنین نے کہا بالکل سچ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹاٹ کے ٹکڑے پر سوئے، اور ان کا غلام عمر چونکہ دنیا کی فراوانی ہونے کی وجہ سے عیش و آرائش کا لباس سے بھی کرے، تمہاروں کو کی یہ خواہش ہے؟ عمر یہ کبھی نہیں کر سکتا، عمر کو یہ گوارا نہیں ہے۔ پھر اپنی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹی تم نے ایک مرتبہ مجھے یہ بتایا تھا کہ تمہیں پیارے مصطفیٰ کا ٹاٹ کے ٹکڑے پر سونا ذرا گرا گزرا تو تم نے ٹاٹ کے ٹکڑے پر ایک نرم گداز چادر بچھا دی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اطمینان سے استراحت فرمائے، حتیٰ کہ اس رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز کے کلمات پر پیارے مصطفیٰ نیند سے بیدار ہوئے۔ تم نے یہ بتایا تھا نا؟ عرض کرنے لگی ہاں ابا حضور میں نے یہ بتایا تھا۔ پیارے آقا نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ پیارے آقا نے یہ جملہ فرمایا تھا، اے حفصہ مجھے دنیا سے کیا رغبت، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، تم نے نرم و بداز بستر ڈال کر مجھے ایسا سلا دیا کہ بلال کی اذان پر میری نیند سے بیدار ہوا۔
خلال کی اذان پر میں آج بیدار ہوا، مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ام المؤمنین نے کہا آپا حضور بالکل سچ ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، تو اب آپ بتاؤ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں رکھا، اس دنیا میں نرم گداز بستر پر لیٹنا آقا نے گوارا نہیں کیا، تو میں میرے آقا علیہ السلام کی سنت کے مخالف جب فراوانی ہو جائے مسلمانوں میں تو نرم گداز بستر کو کیسے استعمال کر سکتا، اعلیٰ شان کا لباس کیسے زیب سر کر سکتا؟ میں اسی میں خوش ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ ان ہستیوں کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ان اکابرین کے صدقے و طفیل میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ ہماری نجات اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اور ہماری تمام پریشانیوں مصیبتوں کو دور کرے، اور ہمیں پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں سے پیار عطا فرمائے، ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے آقا کی محبت، سنت، صحابہ کی محبت، سنت، ادب، اہل بیت اطہار کی محبت اور اہل بیت اطہار کی ادب، پیارے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کی محبت عقیدت ہمیں ہماری اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت موقع ادا فرمانے کی۔ اس کے بعد پھر